السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت اور عافیت سے رکھا ہوگا، میری دلی دعا ہے۔ آج کا موضوع ہے ہمارا حدیث کا، کلمہ طیبہ کا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ اور حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ متفرق طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد سیلا نے پوچھا، جب انہیں روزہ، صدقہ، حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا۔ ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اعراض کرتے رہے۔ ان کے تیسرے مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا، سلا، یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم سارا دن چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ ہم کچھ بات ایسا کر دیتے ہیں جس میں ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں رہتا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان ماں باپ کے پیٹ سے جنم لیے، بس یہی سرٹیفکیٹ لے کر بیٹھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسا ہوتا ہے، کچھ الفاظ ایسا ہوتا ہے، کچھ بات ایسا ہوتا ہے جو شرک کے دائر میں چلا جاتا ہے، جو اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچ سمجھ کر بات کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہر 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 لمحے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ درود شریف بڑا نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اس سے ایمان کی تازگی ہوگی، اور ہماری جو غلطی کی وجہ سے کس وقت میں کیا الفاظ ہمارے زبان سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا بات نیکی کر دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے انجانے میں اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنے کی توفیق عطا کرے، ناراضگی کرنے والے کام سے اللہ ہمیں خود بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلمے کی توفیق عطا کرے، ہمارے زبان میں ذکر کی توفیق عطا کرے۔ میری دینی مائیں بہنیں، ہمارے زبان میں بہت سارا باتیں ہیں، ہم بہت الفاظ یوز کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا ذکر کر نہیں پاتے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اسی سے نکلواتا ہے اپنا ذکر۔ اللہ تعالیٰ جس کے زبان کو قبول کرتا ہے، جس کے زبان سے اپنا ذکر سننا پسند کرتا ہے، اسی کو ذکر کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے زبان میں بھی وہ تاثیر عطا کر دے کہ ہم ہمیشہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنا نور سے منور فرما دے، ہمارے دل کو دنیا کے بوجھل سے ہلکا کر دے، دنیا سے نکال کر دین میں ہمیں منتقل کر دے۔ اللہ تعالیٰ دین سیکھنے سکھانے میں ہماری زندگی گزارنے کی اصلاح فرما دے، کیونکہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جو جیسا کپڑے کا نقش گھس جاتا ہے اسی طریقے سے اسلام بھی ایک زمانے میں کسی کو ماند پڑ جائے گا، مطلب گھس جائے، کسی کو معلوم ہی نہیں رہے گا روزہ کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں سے یہی التجا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ہم بچوں کو مسنون دعا سکھائیں، عمل کرانا ضروری ہے، خود بھی عمل کریں اور ہم اپنے بچوں کو بھی عمل کرائیں، دعا صبح شام کی دعا، نماز پڑھائیں، دینی اسلامی لباس پہنائیں، بچوں کو وضو کی طریقہ سکھائیں، نماز کی طریقہ سکھائیں، سورت سکھائیں، ہم خود بھی سیکھیں۔ ہم سیکھنے سکھانے سے ہمارے بچوں کو اسی میں لکھا ہے، حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ بوڑھے بوڑھیاں رہ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اپنے بزرگوں سے سنے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی وہ بزرگوں بتا دیے ہوں گے، وہ بتا دیں گے تو وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان والدین میں شامل فرما دے جو اپنے ہر اچھائی کو اپنے بچوں کے اندر منتقل کر کے جائیں، کہ بچے جو بھی اچھائی عملاً زندگی میں کریں گے، ان کو لگے گا نہیں کہ ہم اتنا بڑا نیکی کرتے ہیں، ہم ایسا عملاً زندگی خود بھی کریں، بچوں کو بھی کرائیں۔
جو ہمارے اعمال نامے میں نیکی کا ذریعہ ہو، اور صبح شام بچوں کا، ہماری نسلوں کا جو اعمال ہمارے پاس جائے، ہم دیکھ کر خوش ہو جائیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمارے دل کا سکون ہو۔ ایسی تربیت ہم بچوں کو کر کے جائیں، ایسا تربیت نہ کر کے جائیں جو صبح شام ہم اللہ کے پاس حضوری ہو کر ہم اپنے بچوں کی غلطی دیکھیں اور شرمندگی احساس ہو، دکھ ہو، دل میں افسوس ہو، اور اللہ سے التجا کرے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت کے راستہ کے اختیار کی توفیق عطا کر دے۔ ہم خود گناہ پر نظر ڈالیں گے تو نیکی کرنے کو دل ہوگا۔ ہم خود ایک گناہ پر کھوج کریں گے کہ گناہ کہاں ہم کر دیتے ہیں، کہاں بے غافل ہو جاتے ہیں، کہاں بے دھیان ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہزار گناہ دکھائیں گے، میرے بندہ یا میری بندی اس گناہ سے بھی رک جائے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، ہمارے اندر کی کمی کوتاہی دکھائی دے گی۔ ہم اپنے کمی کوتاہی کو نہ دیکھ کر ہمیشہ بہو بچیوں کی کمی کوتاہی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے بندے تو سیدھا راستہ پکڑ لے، تو میرا راستہ پکڑ لے، میں تیرے بچوں کو، تیرے نسلوں کا ذمہ دار بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب والدین کو اپنا صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرما دے، ہم سب کے دھیان کو اپنا دھیان کی توفیق عطا کر دے، اپنا دھیان عطا کر دے ہمارے دماغ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کو یہ کلمہ ایک دن یوم قیامت ضرور فائدہ دے گا، نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔ دیکھیں میری مائیں بہنیں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے گھروں میں کچھ ایسی بیچاری مائیں ہیں جو زندگی پورا دنیا میں گزار دی اور ابھی بھی وہ دنیا میں ہی لگی ہوئی ہیں۔ ہم ان کو دیکھیں، اپنی بہو بچیوں پر دیکھیں، ان کو نماز پڑھنے کی دعوت دیں، ان کی کلمہ ان کو پڑھنے کی دعوت دیں، اور ان کی کلمہ کو ٹھیک کر دیں۔ وہ بھی پڑھتی ہوں گی، بھول پڑھتی ہوں گی، کیونکہ ہم خود اگر کسی کے پاس سیکھنے نہیں جاتے وہ کہاں سیکھنا جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے پڑوس میں، ہم سب اپنے پڑوس کو دیکھنے والے، اپنے گھر کو دیکھنے والے اچھے نظر سے ہو جائیں، ہم سب ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے جنت کی طرف جانے والے بن جائیں، سنت پر چلنے والے بن جائیں، اچھی دعوت، اللہ کی دعوت اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان بتانے والے بن جائیں، تو پھر سب ایک دوسرے میں صراط المستقیم کا راستہ اللہ تعالیٰ پکڑا دیں گے ہمیں۔ ہم سب جہالت کا راستہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ نظر، وہ ماحول سے ہماری حفاظت فرمائے جن ماحول میں جہالت زیادہ پھیلتا ہے، اور آخری قیامت کے قریب زمانہ ایسا آئے گا جس فتنے کو دیکھ لیں گے وہ خود چل کر اپنے گھر پر چلائے گا، اور یہ زمانہ وہی ہے جو زمانہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ جس فتنے پر نظر پڑ جائے گا وہ فتنہ اپنے گھر کو آ جائے گا۔ تو میری مائیں بہنیں بلا وجہ گھر سے باہر نہ جائیں، اور کسی کے لباس اگر دیکھا، ہم اپنے نظر سے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے نظر کو ٹھیک کر دے، ہم کو غلطی دکھا دے، ہم کتنے غلط ہیں اور ہمارے پڑوس میں کیا غلطی ہوتا ہے، ہمارے رشتہ دار میں کیا غلطی ہوتا ہے، اللہ وہ ہمیں دکھا دے، یہ چیز ہم دعا کریں، اور ہم ان کو اپنا کر انہیں بھی اللہ کی دعوت دے حکم پہنچائیں، ان کو پردہ کرنے کی دعوت دیں، اور ہم خود پردہ کریں۔ ہم جتنا کھلے عام گھومتے تھے، اگر ہم پہلا قدم پردے میں گھومیں گے، پردہ کریں گے، تو ضرور ہمیں ہزار دیکھنے والے، جب ہم کھلے گھومتے ہیں ہم کو ہزار دیکھ کر بھٹک جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تو ضرور ہم پردہ کریں گے تو ہمارے جتنے ساتھی ہمیں ہی دیکھ کر پھر پردہ کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں حیا عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتا دوں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ ایک گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق
مخلوق کی عبادت ہے، اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندوں کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جانے انجانے کے شرک سے، ظاہری باطنی شرک سے بچائے، اور کیبر سے بھی بچائے۔ کیبر اتنا باریک ہے کہ سب سے پہلا کیبر علم میں، ہم جب کسی کے پاس ہم کو معلوم ہے کہ ہم سیکھیں اور نہ سیکھنا جائیں، تو یہ سب سے بڑا چھپا ہوا تکبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کو چھوٹے بن کر ہمیشہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام 2 باتیں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی، اور 2 کام سے روکے تھے۔ پہلا کام کرنے کو، 2 کام کرنے کو بولے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا وصیت کرتے ہیں کہ ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ جتنا بھی زمین و آسمان کا 2 پلے میں، اگر 2 پلے میں ایک پلہ میں اگر ایک کلمہ رکھ دیا جائے، دوسرا پلے میں زمین سے آسمان تک گناہ ہوگا، لیکن کلمے والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ چیز حکم دیتا ہوں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ تمام مخلوق کا تسبیحات ہے، اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ میری مائیں بہنیں، ہم جب گناہ کرتے ہیں نا، ہمارے گناہ کے نحوست سے ہمارے ایریے میں، ہمارے بستی میں، ہمارے محلہ میں برسات ہونا بند ہو جاتا ہے، جانور کو بھی رزق ملنا کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے گناہ کے نحوست سے ہمارے پڑوسی مشکلات میں پڑتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے گھر والے مشکلات میں پڑتے ہیں۔ جب ہم جیسے کا انتقال اسی حال میں ہو جاتا ہے بنا توبہ کیے، تو یہ ساروں کا جان پڑ جاتا ہے کہ یہ ان کے جانے کے بعد ہمارا رزق کھل جائے گا، آسمان سے بارش برسے گا۔ اگر ہم نیک وقت رہتے، جب ہم نیک وقت رہتے تو ہمارے برکت سے ہم یہ کلمات پڑھتے رہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ سب کا رزق اللہ تعالیٰ یہ اس کی برکت سے رزق اتارتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں رزق اور خیر و برکت ہر چیز دیں گے۔ اور جہاں اللہ کا ذکر، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو بھی نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان کے گھروں میں، ان کے رشتہ داروں میں بہت ساری اچھائی، ان کے پڑوسیوں میں، ان کی بستی میں، ان کے محلے میں ہر چیز اچھائی اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، اللہ تعالیٰ نرم دل والے ہیں، اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتے ہیں، اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مائیں بہنیں کو اللہ کا ذکر کرنے والا میں شامل کر دے۔ ہم دنیا کی لغو باتوں سے نکل کر اللہ کا ذکر کرنے والا میں شامل ہو جائیں۔ ہم اپنی آنکھوں کو دنیا میں گھمانے سے بہتر ہے ہم اپنے آنکھوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے دلوں کو ٹٹولنے والا بن جائے، اپنے گناہ کو ٹٹولنے، کہ ہم کتنی گناہ کرتے، گناہ کا استغفار توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ میرے پڑھنے میں، تشکیل کرنے میں جو غلطی ہوئی، اللہ مجھے بھی معاف کرے، مجھے خالی پڑھنے والا میں شامل نہ رکھے، مجھے عمل کرنے والا میں شامل رکھے، اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اللہ کی رضا کے لیے جو علم حاصل کیا جائے، وہ علم کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے مجھے میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کے کام، نیک کام، اچھا کام لے، اور میری ساری اچھائی میری نسلوں کے ہر فرد تک پہنچائے، اور میری ساری برائی، میری ساری غلطی، کوتاہی، کمی، عیب، اللہ مجھ سے توبہ کر کے مجھ سے ختم کرنے کی مجھ سے ہدایت عطا فرما دیں، مجھے توبہ کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔